اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والطہور بفتح الطاء هو الماء والتراب قال اللہ تعالی وانزلنا من السماء ماء طہورا وهو دلیل طہوریت الماء۔ طہور تا کے فتح کے ساتھ ہے، طہور نہیں ہے، ضمع نہیں ہے بلکہ فتح طہور۔ طہور کی کون سی چیز ہوتی ہے؟ طہور پانی اور مٹی، یہ دو چیزیں، ان کو طہور کہتے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے طہور کے متعلق کہ طہور وہ چیز ہے جو خود بھی پاک ہو اور دوسری چیز کو پاک کرے، اس کو طہور کہتے ہیں۔ اور وہ یہ دو چیزیں ہیں جو پاک ہیں اور دوسری چیزوں کو پاک کرتی ہیں۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ فرقان آیت نمبر 48 میں، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا۔ یہ آیت وَهُوَ دلیل طہوریت الماء، یہ آیت دلیل ہے پانی کے پاک ہونے کی، طہوریت کی، یعنی اس بات کی کہ پانی خود پاک ہے اور پاک بھی کرتا ہے۔ والمراد بالسماء ہونا جہت العلو، یہ سما جو لفظ سما استعمال کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں اس سے مراد آسمان نہیں بلکہ جہت بلندی، بلندی مراد ہے۔ علو یعنی بلندی، بلندی مراد، اوپر والی جہت مراد ہے۔ کیونکہ جو بارش برستی ہے اور پانی آتا ہے تو اوپر سے بارش آتی ہے، لہذا سما، سما یعنی علو، بلندی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے لیے زمین کو مسجد اور طہور بنایا گیا ہے۔ مسجد یعنی سجدہ کا مقام، طہور یعنی وہی پاکیزہ۔ واوا دلیل و طہوریت تراب، یہ روایت نبوی جو ہے یہ مٹی کی طہوریت کی دلیل ہے کہ مٹی پاک بھی ہے اور پاک کرتی بھی ہے۔ وَكَانَ الْأَوْلَى إِبْدَالُهُ بِلَفْظِ الْأَرْضِ كَمَا يَقْتَضِيهِ الْخَبَرُ، جناب شاعر فرماتے ہیں کہ مصنف نے جو فرمایا ہے تراب کا لفظ استعمال کیا، مصنف نے کہا ہے وَالطَّهُورُ وَالْمَاءُ وَالتُّرَابُ، پانی اور مٹی۔ شاعر فرماتے ہیں کہ روایت میں تراب کا لفظ نہیں آیا بلکہ روایت میں ارض کا لفظ ہے، زمین کا۔ زمین اور تراب میں فرق ہے نا، تراب یعنی مٹی، خاص مٹی، مٹی یعنی، اور اگر ارض بولیں تو ارض میں ہر وہ چیز آئے گی جو زمین کا حصہ ہے، چاہے وہ مٹی ہے، چاہے وہ ریت ہے، چاہے وہ پتھر ہے، چاہے وہ اور چیزیں جس کو زمین کا حصہ شمار کیا جاتا ہے، جس طرح معدنیات وغیرہ، وہ سب شامل ہوں گے۔ تو روایت میں یہ ہے، شارح فرماتے ہیں کہ مصنف کو بھی یہی چاہیے تھا کہ جو کچھ روایت میں آیا ہے وہی استعمال کرتے، مصنف بھی تراب کی بجائے ارض اگر استعمال کرتے تو یہ بہتر تھا۔ وَكَانَ الْأَوْلَى إِبْدَالُهُ، بہتر یہ تھا کہ مصنف تبدیل کر دیتے بلفظ الارض، اس تراب کو ارض کے لفظ کے ساتھ، ارض یعنی فرماتے وَالطَّهُورُ هُوَ الْمَاءُ وَالْأَرْضُ كَمَا يَقْتَضِيهِ الْخَبَرُ، جس طرح خبر اسی بات کا تقاضا کرتی ہے۔ خصوصاً علی مذہبہ، بالخصوص مصنف کے مذہب پر۔ کیوں؟ مصنف کا مذہب کیا ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ مصنف فرماتے ہیں کہ تیمم زمین کی تمام اقسام پر ہو سکتا ہے، خاص مٹی پر تیمم کے قائل نہیں بلکہ مطلق زمین پر تیمم کے قائل ہے۔ جب مطلق ارض پر تیمم کے قائل ہیں تو ان کا یہی مذہب ہو گیا کہ وہ ارض کی طہوریت کے قائل ہے، نہ کہ فقط تراب کی طہوریت کے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اس کو چاہیے یہ تھا کہ یہاں پر بھی تراب کے لفظ کو ارض میں بدل دیتے۔ خصوصاً اعلیٰ مذہبی، بالخصوص مصنف کے مذہب پر، من جواز التیمم بغیر تراب کے، وہ
قائل ہے اس بات کے کہ تیمم غیر تراب پر جائز ہے۔ غیر تراب سے کیا مراد ہے؟ مٹی کے غیر یعنی من اصناف الارض، زمین کی تمام قسمیں۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف مٹی پر تیمم کرو، بلکہ زمین کی تمام قسموں پر، چاہے وہ خالص مٹی ہے یا ریت ہے یا کوئی اور قسم کی مٹی ہے یا پتھر ہے، جو بھی ہے جس پر زمین صادق ہے اس پر تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ مصنف کا نظریہ ہے، مصنف کا مذہب یہ ہے۔ بس مصنف کو چاہیے تھا کہ اپنے مذہب پر باقی رہتے ہوئے لفظ ارض استعمال کرتا، نہ کہ فقط تراب۔ فالماء بقول مطلق مطہر من الحدث، پانی بطور مطلق، بقول مطلق سے کیا مراد ہے؟ بقول مطلق سے مراد ہے یعنی ما بما ہوا ما، پانی من حیث پانی، بغیر کسی اور قید کے۔ بعض خود کہتے ہیں یہ فلاں چیز کا پانی ہے، ٹھیک ہے، مثلا فلاں چیز کا پانی، گنے کا پانی، مثلا فلاں چیز کا پانی، ایسا نہیں، بغیر کسی قید و قید کے پانی کہا جائے، پانی بما ہوا پانی، جس کو ہم توضیح المسائل میں مطلق پانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بغیر کسی قید کے پانی سے مراد یہ پانی بما ہوا پانی مطہر من الحدث، یہ حدث سے پاک کرنے والا ہوتا ہے۔ حدث کیا چیز ہے؟ وَهُوَ الْأَثَرُ الْحَاصِلُ لِلْمُكَلَّفِ وَشِبْهِهِ عِنْدَ عُرُوضِ أَحَدِ أَسْبَابِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ۔ حدث وہ اثر ہے جو حاصل ہو مکلف کو یا شبہ مکلف کو۔ مکلف کون ہے؟ جو بالغ عاقل، جس پر احکام شرعی واجب ہے، مکلف۔ شبہ مکلف کون ہے؟ جیسے بچہ ہے، دیوانہ ہے، ان کو بھی حدث حاصل ہو سکتا ہے نا، ٹھیک ہے، جیسے پیشاب کرتے بچہ، اس کو بھی حدث ہو گیا، ہاں یہ حدث ہو گیا، یعنی وضو ٹوٹ گیا اس کا بھی۔ وہ حدث وہ اثر ہے جو حاصل ہو مکلف یا شبہ مکلف کو عند عروض احد اسباب الوضو، اسباب وضو اور غسل میں سے کسی ایک سبب کے آنے کی وجہ سے، عارض ہونے کی وجہ سے۔ والمانع من الصلاۃ، اور یہ اثر مانع ہے نماز سے، وہ اثر جو ہوتا ہے وہ نماز سے مانع ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے اس سے۔ یعنی انسان اگر چھوٹا پیشاب کر لے تو نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک وہ حدث رفع نہ ہو، محدث ہو گیا نا، جب تک حدث رفع نہیں ہوگا اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکے گا، مانع ہے نماز سے۔ والمتوقف رفعہ علی النیت، اور جس کا رفع کرنا نیت پر موقوف ہو۔ بس حدث کی تعریف میں تین قیدیں ہیں، توجہ کریں، حدث کی تعریف میں تین۔ حدث ایک تو ایسا اثر ہے جو حاصل ہوتا ہے مکلف یا شبہ مکلف سے، ٹھیک ہے، جب بھی اسباب وضو وغیرہ میں سے کوئی سبب آ جائے، ایک۔ دوسری قید کیا ہے کہ حدث وہ اثر ہے جو نماز سے مانع ہو، یعنی اسے نماز بھی نہ پڑھی جا سکتی ہو، اس حدث کی وجہ سے نماز بھی نہ پڑھی جا سکتی ہو۔ اور تیسری قید یہ ہے کہ وہ حدث کب رفع ہوگا، ختم کب ہوگا؟ جب نیت کی جائے اس کے ختم ہونے کی، یعنی موقوف، اس کا رفع کرنا موقوف ہوگا نیت کے اوپر۔ یہ تین قیدیں ہیں کس میں؟ اس حدث کی تعریف میں، یہ حدث ہے۔ والخبث، اس کا خبث کا عطف حدث کے اوپر، یعنی پانی مطہر ہے حدث سے اور خبث سے۔ خبث کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خبث وَهُوَ النَّجِسُ یا نجسو بفتح الجیم، نجس اگر جیم کے فتح کے ساتھ پڑھیں گے تو مصدر ہے، یہ مصدر و قول کا ناجس الشیء بالکسر، ناجسہ کا یہ مصدر ہے، کسر کے ساتھ ہے، ناجسہ، جیم کے کسر کے ساتھ ناجسہ، نجس جیم کے فتح کے ساتھ ہے، ناجسہ ینجسو، یہاں پر جیم جو ماضی ہے ناجسہ، یہ جیم کے کسر کے ساتھ ہے۔ باب بتا رہے ہیں کہ کون سا باب استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں ناجسہ ینجسو یا ناجسہ ینجسو استعمال ہوتا ہے، یہ باب۔ ناجسہ بالکسر ینجسو وہوا
فہو نجس بالکسر، یہ بھی نجس بالکسر ہے۔ ینجس الماء، سمجھ آ گئی، یہ خبث سے، خبث اس چیز کو کہتے ہیں جو نجس ہو جائے، جس کے اوپر نجاست لگ جائے، وہ خبث ہے۔ آگے سمجھ، حدث کیا ہے، خبث کیا ہے؟ حدث وہ ہے جو ان تین قیدوں کی صورت میں انہوں نے تعریف کی ہے، وہ اثر حاصل ہے، جس سے نماز نہیں پڑھ سکتا، جس کا رفع کرنا نیت پر موقوف ہے وغیرہ، وہ حدث ہوتا ہے۔ خبث کیا ہے؟ خبث اس نجس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ نجاست لگ جائے، وہ خبث ہے۔ ینجس الماء مطلقاً، اب اگلی بات ہے، پانی کے احکام شروع ہو گئے۔ یہ تو تعریف تھی حدث اور خبث کی، اب پانی کے احکام ہیں۔ کہتے ہیں کہ ینجس الماء مطلقاً، مطلقاً پانی نجس ہو جاتا ہے۔ مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ پانی کی تمام اقسام، 5 اقسام پانی کے ہم پڑھتے ہیں نا۔ پانی کیا ہے؟ کنویں کا پانی خالص، کیا کنویں کا پانی، بارش کا پانی، جاری پانی، قلیل پانی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ پانی کی جو بھی قسم ہے وہ پانی نجس ہو جاتا ہے۔ کیسے نجس ہو جاتا ہے؟ بالتغیر بالنجاست، جب وہ نجاست کی وجہ سے تبدیل ہو جائے، اس میں نجاست کی وجہ سے تبدیلی آ جائے۔ کیا کیا چیز اس کی تبدیل ہو؟ فی احد اوصاف ثلاثہ، اس کے 3 اوصاف میں سے کوئی ایک وصف چینج ہو جائے، ٹھیک ہے، 3 صفتوں میں سے ایک صفت اس کی بدل جائے۔ اللون والطعم والریح، یا اس کا رنگ بدل جائے، یا اس کا ذائقہ بدل جائے، یا اس کی بو بدل جائے، لیکن بدلے نجاست کی وجہ سے تو وہ نجس ہو جائے گا۔ اب جو پانی نجاست کی وجہ سے بدل گیا، اس کے اوصاف تبدیل ہو گئے ہیں، چاہے وہ قلیل نجس ہو جائے گا، چاہے کثیر نجس ہو جائے گا، چاہے جاری نجس ہو جائے گا، کور پانی ہے نجس ہو جائے گا۔ دون غیر من الاوصاف، ان کے علاوہ اگر کوئی اور اوصاف اس کی تبدیل ہو جائیں نجاست کی وجہ سے، پھر نجس صرف ان 3 اوصاف کی بات ہے۔ مثلا کیسے نجاست کی وجہ سے ہو سکتا اس کا وزن بڑھ جائے، ہو سکتے وہ گاڑھا ہو جائے، ہو سکتے پتلا ہو جائے، ہو سکتے وزن کم ہو جائے، ممکن ہم نہ سمجھ سکیں، لیکن لیبارٹریوں میں یہ چیز واضح ہو جاتی ہے، اس میں جو وہ ہوتا ہے سلسلہ، ٹھیک ہے، اس میں ہو۔ احتضر بالتغیر بالنجاست اما لو تغیر بالمتنجس خاصۃ فإنه لا ينجس بذلك۔ یہاں بات یہ کر رہے ہیں کہ مصنف نے کہا ہے کہ نجاست سے تبدیلی واقع ہو جائے، خود عین نجس گرے اس میں، خون، پیشاب، پخال، کتا، سور وغیرہ، خود عین نجس کی وجہ سے اس کا رنگ بوزے کا تبدیل ہو۔ اگر ایسی چیز سے اس کا رنگ بوزے کا تبدیل ہو جائے جو متنجس ہے، متنجس سے مراد کیا ہے؟ جس چیز کو نجس لگی ہے اور وہ چیز پانی میں جا گرے، اس کی وجہ سے رنگ بوزے کا تبدیل ہو جائے، تو کہتے ہیں وہ نجس نہیں ہوگا پانی، خود عین نجاست گرے، نہ کہ متنجس۔ احترز بے تغیر بالنجاست، مصنف نے نجاست کی قید کے ذریعے احتراز کیا ہے، اما اس سے، اس پانی سے، لو تغیرہ بالمتنجس خاصتاً، جو متنجس سے متغیر ہو جائے، جو متنجس کی وجہ سے جس کا رنگ بو یا ذائقہ تبدیل ہو جائے، فإنہ لا ينجس بذلک، کیونکہ وہ پانی جو ہے متنجس کے ذریعے سے نجس نہیں ہوتا، چاہے اس کا رنگ بو ذائقہ بدل بھی جائے۔ کیسے؟ اب مثال دے رہے ہیں، کمال لو تغیر طعمہ بالدبس المتنجس، مثلا اس پانی کا طعم ذائقہ تبدیل ہو جائے نجس شیرے کی وجہ سے، یا ہم اپنے معاشرے کی مثال دیں، لسی ہے، لسی نجس، وہ پانی میں گر گئی، گر پانی ہے یا جاری ہے جو بھی ہے، نجس لسی ہے، لیکن اس پر رنگ کس چیز کا چڑھ رہا ہے؟ لسی کا، متنجس کا رنگ چڑھ رہا ہے۔ یہ چیز نجاس مثلا خون کا رنگ چڑھنا ہے نا، خطرہ خون کا، ان کا نہیں چڑھ جاتا، لسی کا رنگ چڑھے متنجس ہے، ہاں، متنجس کا رنگ اس پر چڑھا ہے تو وہ پاک ہے، وہ نجس نہیں ہوگا۔ شیرہ کا رنگ چڑھے نا، ہاں،
نجاست داران نہیں چاہیے. من غیر ان تؤثر نجاستہ فیہ، بغیر اس کے کہ نجاست اس میں کوئی اثر کرے. اگر نجاست اثر کرے تو پھر نجس ہے، اگر نجاست اثر نہیں کرتی تو پھر نجس. کہتے ہیں والمعتبر من التغیر الحسی للتقدیری. تغیر حسی معتبر ہے، ضروری ہے کہ تغیر حسی ہو تو تب نجس ہوگا. اگر تغیر تقدیری ہے تو پھر نجس نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ تغیر حسی کیا اور تقدیری کیا؟ تغیر حسی توجہ، تغیر حسی تو یہ ہے کہ پانی ہے اس میں مثلاً خون گر گیا ہے، بالکل رنگ اس کا سرخ ہو گیا خون کی طرح، آپ دیکھ رہے ہیں اس کو محسوس کر رہے ہیں، رنگ بھی تبدیل ہو گیا. پیتے ہیں ذائقہ بھی خون کا آتا ہے مثلا، یا اس کا رنگ بھی خون کی طرح ہو گیا. یہ تغیر حسی جس کو آپ محسوس کر رہے ہیں. تقدیری کیا ہے؟ تقدیری یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی ایسی چیز گر جائے، مثال کے طور پر جس سے پہلے ہم نے مثال دی ہے لسی کی، لسی گر جائے، لسی نجس تھی خون سے یا پیشاب جس چیز سے بھی، وہ لسی اس پانی میں گر گئی. اب رنگ اس کا کس کا چڑھا ہے؟ لسی کا. آپ سوچیں اور اگر یہ لسی نہ ہوتی نا تو اس میں اتنا خون تھا کہ یہ خون و خون ہو جاتا، اس کا رنگ خون کی طرح ہو جاتا. اگر ایسے ہوتا اب نجس ہے؟ کہتے نہیں، اب نجس نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے کہا ہے کہ اس کی ظاہری اور حسی تبدیلی ہے جس کو آپ محسوس کر رہے ہیں. اگر محسوس نہیں کر رہے، آپ تصور کر رہے ہیں یوں ہو جاتا تو یوں ہوتا، وہ معتبر نہیں ہے. علی الاقوی، اقوی قول کی بنا پر، چونکہ یہاں پر اختلاف ہے فقہاء کے درمیان. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، تغیر تقدیری بھی ممکن ہے. بعض فرماتے ہیں اور جناب اشارہ یہ فرما رہے ہیں کہ تغیر تقدیری ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے بلکہ تغیر حسی معتبر ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم.